نظر کرنے کے بعد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی اشفاق احمد سعیدی صاحب کا انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس سے پہلے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے حضور نصیر ملت والدین کے نعتیہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، ارے کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، اور وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے تو خدائی گئی، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی نشانہ کھا، جس شان کی شانہ سب بڑھیا، پٹھی جسوی نصیر و شان خدا، اٹھے ہوش کے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتر مہر علی کتر مہر علی کتر تیرے سنا گستاخ حقیق نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ انہی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہو رہا ہوں جناب استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی اشفاق احمد سعیدی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو موبائل کہنا بس ہو گیا، چینج کر دو بھائی۔ الحمدللہ
الحمد لله العزيز الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذريته المباركين وأتباعه السالكين على منهجه القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. آپ سب بھی اپنی زبان کو درود پاک سے معطر کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی لائق احترام و احتشام سادات والا شان علماء کرام، اہل عقیدت و محبت و الفت و نسبت، حاضرین و سامعین باتمکین، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید اور انتہائی پرشکوہ ختم نبوت کانفرنس جو سرزمین مدینۃ الاولیاء پہ انتہائی عقیدتوں اور عظمتوں سے انعقاد پذیر ہے، اس کی میزبانی، خدمت گزاری اور نوکری کی سعادت اور شرف انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر پاکستان ملتان ڈویژن کے غلامان تاجدار ختم نبوت، فیض یافتگان آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کو یہ اعزاز، شرف اور سعادت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. انجمن مہریہ نصیریہ اگر اس کو مخفف کر کے پڑھا جائے تو امن بنتا ہے، امن، انجمن مہریہ نصیریہ. تو اس انجمن کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، جو پروگرام ہے اور جو پیغام ہے وہ امن ہے. ہر دور میں امن کا خواہاں رہنا اور امن کے پیغام کو عام کرنا یہ صوفیاء کرام کا در امتیاز رہا ہے، ان کی ترجیح رہی ہے. ہر پرفتن دور میں، پرفساد دور میں امن اور محبت کا پیغام عام کرنا یہ ہمارے صوفیاء کرام کا پاکیزہ طریقہ رہا ہے. اور آج بھی یہ انجمن مہریہ نصیریہ پوری دنیا میں امن، اخوت، الفت اور محبت کا پیغام عام کر رہی ہے. بلکہ اس وقت اسلام دشمن، پاکستان دشمن اور اہل سنت دشمن قوتیں پوری طرح اپنے مکروہ عزائم کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اور مجموعی طور پر تو ان کا ہدف اور ان کا ٹارگٹ تمام فرزندان اسلام ہیں. لیکن سواد اعظم اہل سنت و جماعت ان پہ ان کے خصوصاً غار جاری ہے. اہل سنت کو باہم تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، آپس میں لڑوانے کے لیے اور آپس میں باہم دست و گریبان کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو ختم کرنے کی جو سازشیں
وہ ان نادیدہ اور اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے جو ہو رہی ہیں اس سلسلے میں بھی آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف سے جانشین نصیر ملت پربردہ آغوش ولایت حضور سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری دامت برکاتہم القدسیہ اپنا پوری طرح فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے اپنے والد گرامی حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس مقدس کی تقریب سعید سے صرف 2 دن پہلے پورے راولپنڈی ڈویژن کے علماء، مشائخ اور اہل سنت کی مختلف اور متعدد تنظیمات سے تعلق رکھنے والے قابل ذکر شخصیات کو اپنے ہاں دعوت دی، ایک میز پہ بٹھایا اور اپنے درد دل کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا کہ میرا دل رو رہا ہے اس وقت کی پوزیشن دیکھ کر کہ اہل سنت و جماعت کو جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوا کر مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس پہ میرا دل اڑتا ہے، دل روتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کرے اہل سنت متحد اور متفق ہو کر دوبارہ ایک میز پر بیٹھے، ایک مرکز پہ جمع ہو اور یکسوئی سے ان اپنے اہداف اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کرے جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے کرتی تھی۔ آپ نے اس درد کو محسوس کیا، ایک دکھ کو محسوس کیا، اور پھر اس کے متعلق مشاورت بھی کی گئی، آراء بھی طلب کی گئی۔ انشاءاللہ آج مدینۃ الاولیاء پہ اولیاء کرام کی اس پاک سرزمین پہ کھڑے ہو کر میں یہ اپنے دل کی تمنا کا اظہار کر رہا ہوں اور دعا چاہ بھی رہا ہوں اور دعا کر بھی رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانشین نصیر ملت کو اپنے اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت اپنے تمام فکری اور نظریاتی فروعی جو اختلافات بدقسمتی سے پیدا کر دیے گئے ہیں ان سب سے جان چھڑوا کے دوبارہ متفق اور متحد ہو، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی بات جو اس کانفرنس کے حوالے سے ہے، تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حسینیت کے حوالے سے ایک بات کی تھی، میں جس پہ قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی، حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی، مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی، مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے یہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی روح اور جان تو ہے ہی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اولاد غوث الورا کے لیے، اولاد قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ کے لیے اور ان کے نیاز مندان کے لیے یہ مسئلہ ختم نبوت ان کا عقیدہ بھی ہے اور ان کا ورثہ بھی ہے، یہ ان کا ورثہ بھی ہے، کیونکہ تاجدار ختم نبوت کی اولاد ہونے کے ناطے سے، ان کے فرزند ہونے کے ناطے سے، ان کی قرابتوں اور قربتوں کے شرف سے مشرف اور اعزاز سے معزز ہونے کے حوالے سے یہ ان کا عقیدہ بھی ہے اور ورثہ بھی ہے۔ اسی لیے تو کل سرزمین ہندوستان پہ جب ہزاروں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، محققین بھی تھے، بلکہ کثیر تعداد میں سادات والا شان بھی تھے، لیکن خود تاجدار ختم نبوت کی نگاہ انتخاب جس شخصیت پر پڑی اور حکم دے کر میدان عمل میں آنے کے لیے مرزا قادیانی کے فتنے کو دفع کرنے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کا ستیہ ناس کرنے کے لیے تاجدار ختم نبوت کی نگاہ پاک
نے جس ہستی کو منتخب فرمایا تھا وہ قبلہ عالم تاجدار کولڑا کی ذات تھی. جس طرح اس وقت آپ میدان عمل میں آئے تھے، آج بھی الحمدللہ ان کی روحانی توجہات، ان کی دعاؤں اور ان کی کرم نوازیوں سے وہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. اور کولڑا شریف سے اسی مضبوطی سے، اسی توانائی سے، اسی اخلاص سے اور اسی قوت سے ختم نبوت کا پیغام جاری و ساری ہے، جس کے لیے قبلہ علامہ سید صداقت حسین شاہ صاحب بخاری زید مجدہ نے آپ کو پیغام دیا تھا. 28 ربیع الثانی کو ختم نبوت کانفرنس سرزمین کولڑا شریف پر ہوتی ہے. اس میں آپ نے ابھی سے تیاریاں شروع کرنی ہیں، چوک در چوک پہنچیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مضبوط، جاندار، صحت مند اور شاندار پیغام سرزمین کولڑا شریف سے 28 ربیع الثانی کی ختم نبوت کانفرنس پر جو پیغام دیا جاتا ہے، جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، اور خود جانشین نصیر ملت اپنے صدارتی خطبے میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو اس وقت بیک وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ارباب اقتدار اپنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو آواز کولڑا شریف سے اٹھے گی وہ صرف آواز نہیں ہوگی بلکہ وہ انقلاب کا پیغام ہوگا. اور اس کے علاوہ آخر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے یہ کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قادیانی ختم نبوت کے جو دشمن ہیں وہ صرف اسلام کے دشمن نہیں، وہ صرف ہمارے ایمان کے دشمن نہیں، بلکہ وہ اس پاکستان کے بھی دشمن ہیں. باخبر، دور اندیش اور بیدار مغز لوگوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پاکستان کا مارز وجود میں آنا، اس مملکت خداداد پاکستان کا نقشے پہ ابھرنا بھی انہیں گوارا کہ یہ ملک اسی لیے بن رہا ہے عجز و ادب سے ان کا نام پاک لیے جانے کے لیے. حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان بننے کی جو غرض و غایت ہے، جو پس منظر ہے، جو مقصد عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ چند خاندان باری لے کر نہیں، آپ نے فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ عجز و ادب سے ان کا نام پاک لیے جانے کے لیے نام ہماری بستی کا قدرت نے پاکستان کیا. عجز و ادب سے ان کا نام پاک لیے جانے کے لیے نام ہماری بستی کا قدرت نے پاکستان کیا. اس وقت بھی پاکستان ان ختم نبوت کے دشمنوں کو کانٹے کی طرح آنکھ میں چبھتا تھا. پھر جتنے مراحل آتے رہے، سن 56 میں جو واقعات ہوئے اور تحریک ختم نبوت چلی، پھر اس کے بعد پاکستان جن مخدوش حالات سے گزرتا رہا، یہ سقوط کا معاملہ آیا، سقوط ڈھاکہ، بنگلہ دیش پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا. اس پہ بھی خوشیاں منانے والے یہی ختم نبوت کے دشمن، یہی قادیانی تھے. ہمیشہ پاکستان کے نقصان کے لیے جو معاملات بھی چلتے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی پشت پہ یہی دشمنان اسلام، دشمنان ختم نبوت ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. آج جب یہ ضرورت اس لیے بھی محسوس ہو رہی ہے کہ پردے کے پیچھے ڈھکے چھپے انداز میں ہمیں آپس میں لڑوا کر، ہمیں مختلف مسائل میں الجھا کر، ہمیں ایک دوسرے کے گریبان میں ڈال کر، ہمیں گویا اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں اس طرف صرف کرنے پہ لگا کے وہ بد نصیب لوگ جو ہیں وہ کچھ در پردہ ایسی چالیں چل رہے ہیں، ایسی چالیں چل رہے ہیں
کہ جس قانون کے ذریعے، جس آرڈیننس کے ذریعے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، وہ اس کے کروانے کے لیے بھی کوشاں ہیں، اور اسی آرڈیننس کے ذریعے ان قادیانیوں کو پاکستان میں اجازت نہیں ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھیں یا اپنی عبادت گاہوں کے محراب بنائیں یا ان کے سرے پر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر یہ کلمہ استعمال کر سکیں۔ اب یہ کوشش ہو رہی ہے آپس میں لڑوا کر بھڑا کر ہمیں دست و گریبان کر کے در پردہ اپنے ان عزائم کو اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ خدا را جاگتے رہنا، خبردار رہنا، بیدار رہنا، غفلت میں مت پڑنا، اور آپس میں لڑ کر ان ختم نبوت کے دشمنوں کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع مت دینا۔ اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا اور ایسا لجپال نبی عطا کیا کہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ ان کا نور پاک اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پردہ سمدیت سے، انوار سمدیت سے اس نور کو ظاہر فرمایا تھا جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آسمان، نہ زمین، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اللہ نے ان کو آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ اولیت اور آخریت کے دونوں شانیں میرے کملی والے محبوب کو حاصل ہو جائیں۔ آپ کے آخر ہونے کا معنی ہی خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ اسی لیے کتاب الفتن میں، بلکہ امام ابن باجہ نے تو بابو فتنۃ الدجال میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور آپ امتوں میں سب سے آخری امت ہیں۔ اللہ نے ہمیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی شان والا محبوب عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ناموس کے لیے زندہ رہنے، ان کے اعزاز کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔